السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک بلی اور جنات کی کہانی، جو ڈر و خوف کے گرداب میں ڈولتی ہوئی اور ناقابل یقین سچی کہانی ہے۔ وہ چاروں بڑی تیزی سے سڑک پہ چلے جا رہے تھے۔ وہ 2 لڑکے اور 2 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ وہ سب آپس میں بہترین دوست تھے۔ نومبر کا مہینہ تھا، موسم خوشگوار تھا۔ آسمان پر دھیرے دھیرے کالی گھٹا چھا رہی تھی۔ دوستو، جلدی چلو ورنہ اسکول کو دیر ہو جائے گی، اور موسم کا بھی کچھ پتہ نہیں، کسی وقت بھی بارش دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ نینسی نے آسمان پر نگاہ ڈال کر کہا، میں بچپن میں کبھی اسکول نہیں جانا چاہتا تھا۔ پتہ ہے تمام اسٹوڈنٹس میرا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا قد بہت لمبا ہے۔ ڈیوڈ نے بتایا، ہاں لیکن آج اسی لمبے قد کی وجہ سے تم باسکٹ بال ٹیم میں ہو، میکس نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو اسکول آ گیا، ایملی مسکرا کر بولی، اور پھر وہ تینوں آگے پیچھے اسکول میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھے اپنی کلاس میں پہنچے اور اپنی مخصوص جگہوں پر بیٹھ گئے۔ جب کلاس کا وقت ہوا تو پرنسپل صاحب کلاس میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مس ٹینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ فی الحال نہیں آ سکیں گی۔ تب تک آپ کے لیے میں نے ایک دوسری ٹیچر کا بندوبست کر دیا ہے۔ مس کرسٹی پلیز اندر آ جائیں۔ پرنسپل نے اتنا کہہ کر کلاس کے ایک دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک 40 سے 45 سال کی عمر کی عورت کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کی بلی بھی تھی۔ وہ بالکل اس سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ پوری کلاس میں ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، میرا نام کرسٹی ہے اور یہ میری پالتو بلی ونٹر ہے۔ میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا اور میرا ساتھ اچھا رہے گا، مس کرسٹی نے بے حد پراسرار انداز میں کہا۔ نامعلوم کیوں ان چاروں کو کرسٹی سے خوف محسوس ہوا۔ پرنسپل صاحب وہاں سے چلے گئے اور پوری کلاس کرسٹی کی بلی ونٹر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کرسٹی نے پڑھنا شروع کیا۔ اس دوران وہ جہاں بھی جاتی، ونٹر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو وہ چاروں دوست پھر سے ساتھ گھر جا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ تم نے دیکھا مس بلی کو؟ ایملی نے فکرمند لہجے میں اپنے دوستوں سے پوچھا۔ میں سارا وقت اسی کو دیکھتی رہی، نینسی بھی اسی لہجے میں بولی۔ مس کرسٹی کی آنکھیں بھی بالکل کسی بلی جیسی ہیں، میکس نے کہا۔ مجھے تو وہ کچھ عجیب سی لگی، ڈیوڈ نے بھی حصہ ڈالا۔ اور پھر یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور کل پھر صبح اسکول کے وقت ملنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے روز جب میتھ کا پیپر پیریڈ ہوا تب نینسی میتھ کے نوٹس چیک کرانے مس کرسٹی کے پاس لے گئی۔ سارے سوال درست ہیں، بس یہ ایک غلط ہے۔ بریک کے وقت تم اسٹاف روم میں میرے پاس آ جانا، میں تمہیں سمجھا دوں گی، مس کرسٹی نے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، جبکہ نینسی کو فکر لگ گئی کہ اب اسے اکیلے مس کرسٹی کے پاس جانا ہوگا۔ بہرحال جب بریک کا وقت ہوا تو مس کرسٹی نے نینسی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی ان کے پاس وقت نہیں، وہ آج چھٹی کے وقت ان کے ساتھ ان کے گھر چلیں، وہ اسے وہیں سمجھا دیں گی۔ یہ سن کر نینسی بہت گھبرائی۔ اس نے یہ بات جا کر اپنے دوستوں کو بتائی تو ایملی بھی ڈر گئی، جبکہ ڈیوڈ اور میکس نے اسے تسلی دی کہ گھبرانے جیسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی عام انسان ہیں، بس ان کی ونٹر کی وجہ سے وہ تھوڑی عجیب لگتی ہیں۔ ان کے سمجھانے پر نینسی کو کچھ اطمینان ہوا، اور پھر چھٹی کے وقت نینسی مس کرسٹی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل دی۔ گھر میں پہنچ کر پہلے تو انہوں نے اسے ایک شیشے کے گلاس میں مشروب پیش کیا اور پھر اسے وہ سوال سمجھانے لگی۔ اس دوران ونٹر بھی ان کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ نینسی سوال سمجھ کر خوف سے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ گھر سے باہر آئی تو آسمان پر کالی گھٹا چھا چکی تھی۔ وہ اس خیال سے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے تیز تیز چلنے لگی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دوبارہ تیز تیز چلنے لگی، لیکن سارا وقت اسے یہی احساس ہوتا رہا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھے اپنے کمرے میں گئی اور کپڑے چینج کر کے بستر پر لیٹ گئی کہ اسے اچانک اپنے کمرے میں کسی بلی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جیسے ہی آواز کی سمت دیکھا تو مس کرسٹی کی بلی ونٹر چھلانگ لگا کر اس کے سینے پر چڑھ گئی اور اس کے منہ پر اپنے پنجوں کے نشان چھوڑ دیے۔ نینسی کے حلق سے ڈری ڈری چیخ نکلی اور اس نے بلی کو ایک طرف پھینک دیا، مگر ونٹر گرتے ہی دوبارہ سنبھل گئی
اور اس پہ ایک بار پھر حملہ کرنا ہی چاہتی تھی کہ باہر سے نینسی کی ماں نے اسے آواز دی، نینسی کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ آواز سنتے ہی ونٹر وہاں مزید نہیں ٹھہری اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس شام وہ چاروں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھے کافی کی چسکیاں لے رہے تھے، ساتھ میں فرینچ فرائز بھی تھے۔ دوستو، تم لوگ یقین نہیں کرو گے کہ کل میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، نینسی نے کافی پیتے ہوئے کہا، اور ان لوگوں کو بھی ونٹر والا واقعہ بتایا۔ لیکن تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ ونٹر ہی تھی، ایملی نے پوچھا۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ وہ ونٹر ہی تھی، کیونکہ کل جب میں میتھ کے نوٹس چیک کرانے مس کرسٹی کے پاس گئی تھی تب میں نے ونٹر کے گلے میں ایک لاکٹ پڑا ہوا دیکھا تھا۔ بالکل وہی لاکٹ اس بلی کے گلے میں بھی تھا۔ یقیناً وہ ونٹر ہی تھی، اور تم لوگ جانتے ہو کہ ونٹر کے گلے میں جو کرسٹل لاکٹ ہے واس پہ مس کرسٹی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اور اب جو بات میں بتانے جا رہی ہوں بہت دھیان سے سنو تم لوگ۔ مس کرسٹی کے گلے میں بھی ایک کرسٹل لاکٹ ہے اور اس پر ونٹر کی شکل بنی ہوئی ہے۔ نینسی کے بتانے پہ ان سب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہاں، میں نے بھی ان کے گلے میں لاکٹ دیکھا تو تھا، لیکن اس پہ کیا بنا ہے میں نے یہ غور نہیں کیا، ایملی بولی۔ میری مانو تو آج چپکے سے چرگا مس کرسٹی کے جاسوسی کرتے ہیں، میکس نے کہا۔ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایسا کر کے ہم نے پٹنا ہے کیا؟ ڈیوڈ نے اسے جھڑکا۔ تم تو بس بچوں کی طرح ڈرتے ہی رہنا۔ ہم لوگ چلے جائیں گے، میکس نے لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات کر رہے ہو یار، مجھے تو مس کرسٹی سے بہت خوف آ رہا تھا، ایملی بولی۔ ہاں، اور مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، میں بھی نہیں جا سکتی، پہلے ہی ان کی بلی نے کوئی کم درگت نہیں بنائی میری۔ نینسی نے بھی صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے تو نہ جاؤ، میں خود ہی چلا جاؤں گا، میکس نے ناراضگی سے کہا۔ اور بھلا وہ لوگ اپنے اتنے اچھے دوست کو ناراض کہاں دیکھ سکتے تھے؟ فوراً سے اسے ایک ساتھ بولے، ہم اگر جئیں گے تو ایک ساتھ اور مریں گے تو بھی ایک ساتھ۔ ہاں، اب یہ ہوئی نا بات، میکس نے کہا۔ وہ سب ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے۔ رات کے وقت یہ چاروں مس کرسٹی کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ تیز یک بستہ ہوا چل رہی تھی۔ ان سب نے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے گھر کے عین سامنے جا کر وہ چاروں رک گئے۔ اتفاق سے کھڑکی کی کھلی تھی۔ وہ چاروں نیچے کو جھک کر چپکے کھڑکی میں سے جھانکنے لگے، اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو ان کی نظر ونٹر پر پڑی، لیکن جب ان کی نظر مس کرسٹی پر پڑی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی وجہ ہی کچھ ایسی تھی، مس کرسٹی اپنی بلی ونٹر کے ساتھ خود بھی کسی بلی کی طرح چاروں طرف ہاتھ پاؤں پر چل رہی تھی۔ ایملی اور نینسی نے خوف سے اپنا منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں اس کی منہ سے چیخ نہ نکل جائے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ ایملی نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ اچانک ہی میکس کو زور سے چھینک آ گئی۔ چھینک کی آواز سنتے ہی مس کرسٹی چاروں ہاتھ پاؤں پہ تیز تیز چلتی کھڑکی کی طرف آ گئی۔ وہ تینوں جلدی سے بھاگ کر گھر کی پچھلی سائڈ پر چلے گئے۔ مس کرسٹی نے اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، جیسے کسی کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دوستو، اب آئندہ ہم یہاں کبھی نہیں آئیں گے، میکس نے ہانپتے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ چاروں اس وقت اپنے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ یار وہ سب کیا تھا؟ بھلا نارمل انسان ایسا کب کرتے ہیں؟ نینسی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بھی سمجھ سے باہر ہے، آخر یہ مس کرسٹی چیز کیا ہے؟ ایملی نے کہا۔ اس بات کا ذکر فی الحال کسی سے مت کرنا، سمجھے تم لوگ؟ بعد میں سوچیں گے کہ اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے۔ فی الحال تو گھر چلو، ویسے بھی بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ڈیوڈ نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگلے روز وہ چاروں اسکول کی لائبریری میں اکٹھے بھوتوں اور بدروحوں کا انسائکلوپیڈیا تلاش کر رہے تھے۔ واہ، مل گیا! ایملی نے گھوسٹ انسائکلوپیڈیا کتابوں کی شیلف سے نکالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چاروں میز کے گرد رکھی کرسیوں پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور کتابوں کے صفحے پلٹ کر دیکھنے لگے۔ ایک صفحے پر نینسی نے انہیں روک لیا۔ کیٹ وومن، وہ اتنی آواز میں بولی کہ اس کے دوست سن سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ مس کرسٹی بھی کیٹ وومن ہی ہیں۔ ذرا دیکھو، یہاں لکھا ہے کہ کیٹ وومن چاروں ہاتھوں پیروں پہ چلتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بلی بھی ہوتی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی ہے،
اور سب سے اہم بات سنو، کیٹ وومن کے گلے میں ایک کرسٹل لاکٹ ہوتا ہے جس پہ اس کی بلی کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اگر وہ لاکٹ کسی طرح ضائع ہو جائے تو وہ بلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بلی کے گلے میں بھی کرسٹل لاکٹ ہوتا ہے، اگر وہ بھی ضائع ہو جائے تو کیٹ وومن مر جاتی ہے۔ نینسی نے تفصیل سے پڑھا۔ تینوں دوست دلچسپی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مس کرسٹی کے گلے کا لاکٹ توڑے گا کون؟ ایملی نے مایوسی والے لہجے میں کہا۔ اچانک ایملی کی نظر سائڈ پہ پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ مس کرسٹی بلی ونٹر کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پیروں پہ چل رہی تھی۔ اس کے چیختے ہی وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ایملی، تم نے چیخ کیوں ماری؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ لائبریری میں شور کرنا منع ہے؟ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی دراصل میں ڈر گئی تھی، ایملی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا یا پھر تم نے کیٹ وومن دیکھ لی؟ مس کرسٹی نے ان چاروں کے سامنے کھلی کتاب پر نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ چاروں بوکھلا گئے۔ ڈیوڈ نے جلدی سے کتاب بند کر دی۔ نہیں، میں نے کاکروچ دیکھ لیا تھا۔ ایملی کو یہی جواب میں سمجھ آیا۔ کوئی بات نہیں، میں پرنسپل سے بات کروں گی کہ صفائی کا دھیان رکھا جائے۔ اتنا کہہ کر مس کرسٹی اور ونٹر وہاں سے رخصت ہو گئی تو ان چاروں نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے ہوا کیا تھا؟ نینسی نے دریافت کیا تو ایملی نے انہیں ساری بات بتائی۔ اگلے روز رات کا واقعہ ہے کہ ایملی نے میکس کو یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے اچانک بہت تیز بخار نے جکڑ لیا ہے۔ اس وجہ سے وہ کل اسکول نہیں جائے گی۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک میکس کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی بلی کے غرانے کی آواز سنائی دی تو وہ چوکنا ہو گیا۔ ایملی، میں تمہیں بعد میں فون کروں گا۔ اچھا۔ اس نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اور پھر آہستہ سے چل کر کھڑکی تک آیا اور پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسے دور گلی میں ایک سیاہ بلی اور ایک انسان بلی کی طرح چاروں ہاتھوں پیروں پہ چلتا نظر آیا۔ دور سے یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کون ہے، لیکن میکس کو پورا یقین تھا کہ وہ ضرور مس کرسٹی ہی ہیں۔ اس نے کھڑکی کی مضبوطی سے بند کی اور جب تسلی ہو گئی کہ وہ محفوظ ہے تو وہ آرام سے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز اسکول میں ڈیوڈ باسکٹ بال کھیلنے کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں گیا۔ کمرے میں بالکل گھپ اندھیرا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور لائٹ کا سوئچ کھولنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ وہ بری طرح سہم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، مس کرسٹی کی بلی ونٹر غراتی ہوئی ڈیوڈ کے سینے پہ چڑھ گئی اور وہ اسے اپنے نوکیلے پنجوں سے زخمی کرنے لگی۔ ڈیوڈ ان سب کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس پہ خوف سوار ہو گیا۔ پھر اچانک اسے چکر آیا اور وہ فرش پہ گر گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی دروازہ کھلا اور مس کرسٹی نے مسکرا کر فاتحانہ انداز میں ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور پھر ونٹر کے ساتھ لے کر وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ نینسی اور میکس اس وقت ہسپتال کے کمرے میں ڈیوڈ کے بیڈ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ابھی بھی ہوش آیا تھا اور اس نے ہوش میں آتے ہی میکس اور نینسی کو طلب کر لیا تھا۔ ڈیوڈ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نینسی نے پوچھا۔ ہاں، تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد بہت بہتر ہے۔ دوستو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ڈیوڈ نے کہا، اور ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ بتایا۔ میں بہت ڈر گیا ہوں۔ جب مس کرسٹی کو پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ مجھ پر دوبارہ سے حملہ کرنے اور ونٹر کو نہ بھیج دیں گی۔ ڈیوڈ نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم گھبراؤ مت، ہم دونوں مل کر کچھ کرتے ہیں۔ میکس نے نینسی کی طرف دیکھ کہا۔ لیکن ہم دونوں کریں گے کیا؟ نینسی نے متفکر لہجے میں استغفار کیا۔ ہم دونوں مس کرسٹی کے گھر جائیں گے اور ان کے پاس سے دونوں لاکٹ جو انہوں نے اور ونٹر نے پہن رکھے ہیں چرا لائیں گے اور پھر انہیں ضائع کر دیں گے۔ میکس نے اپنا منصوبہ بتایا۔ بس پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گزرنے والا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مس کرسٹی کسی اور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔
نینسی نے بھی اس کی تائید کی اور پھر یہ دونوں ڈیوڈ کو الوداع کہہ کر مس کرسٹی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر تب سے پہلے ہم دونوں میں سے کوئی ایک اندر جائے گا اور دوسرا باہر رہ کر اس کا انتظار کرے گا۔ اگر 5 منٹ تک وہ لاکٹ لے کر نہ آیا تو باہر والا سمجھ جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور وہ بھی مدد کرنے اندر آ جائے گا، اوکے؟ میکس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پہلے میں جاؤں گی، نینسی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھ کر اس میں سے اندر کود گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پہلے تو ادھر ادھر لاکٹ تلاش کیا کہ شاید کسی چیز میں رکھا مل جائے گا۔ جب ناکامی ہوئی تو وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اب وہ دوسرے کمرے میں لاکٹ تلاش کر رہی تھی، تبھی اچانک اسے اپنے بالکل پیچھے مس کرسٹی کی آواز سنائی دی، جو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ میرے پاس ہے۔ نینسی کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور وہ وہاں سے تیزی سے بھاگی اور مس کرسٹی قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ نینسی ایک صوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ مس کرسٹی ہاتھوں اور پیروں پہ چلتی وہیں آ گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ ونٹر بھی تھی۔ کہاں چھپی ہو میری بچی؟ اپنی مس سے ڈرو گی نہیں؟ باہر آ جاؤ، اور وہ پراسرار انداز میں کہنے لگی۔ اچانک ہی ان کی نگاہ صوفے کے سامنے لگے آئینے پہ پڑی اور اس طرح انہیں دکھائی دے گیا کہ نینسی صوفے کے اس سائڈ پر ہے۔ ہاں ہاں، میں نے ڈھونڈ لیا اپنی بچی کو۔ وہ نینسی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ٹھیک اسی وقت میکس پہنچ گیا۔ 5 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے اور ابھی تک نینسی نہیں لوٹی تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈتا یہاں چلا آیا۔ اس نے خاموشی سے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر جھٹ مس کرسٹی کے گلے سے لاکٹ جھپٹ لیا۔ مس کرسٹی نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن میکس نے ذرا برابر دیر نہ کی اور لاکٹ کو توڑ ڈالا۔ لاکٹ کے ٹوٹتے ہی ونٹر چیختی چلاتی کھرراتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ آہ، یہ تم نے کیا کر دیا بدتمیز؟ مس کرسٹی چلائیں۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ونٹر کے گلے سے لاکٹ فرش پہ نیچے گر چکا تھا۔ جیسے ہی مس کرسٹی میکس کی طرف بڑھی، نینسی نے جھٹ وہ لاکٹ اٹھایا اور وہ اسے بھی توڑ ڈالا۔ مس کرسٹی بھی ونٹر کی طرح چیختی چلاتی ہوا میں تحلیل ہو گئیں اور یوں کیٹ وومن اور اس کی بلی سے اس کو نجات مل گئی۔ میکس اور نینسی اپنی جیت کی خوشی منانے لگے۔ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور ان کی پرنسپل اندر داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ کلاس، مس ٹینا آج بھی نہیں آئی ہیں اور مس کرسٹی کا بھی کچھ پتہ نہیں، لہٰذا اب تک کے لیے میں نے آپ سب کے لیے ایک نیا ٹیچر رکھ لیا ہے، اور مسٹر جارج اندر آ جائیں۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اندر چلا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا پالتو کتا بھی تھا۔ ہیلو، میرا نام جارج ہے اور یہ میرا پالتو کتا ٹائیگر ہے۔ یہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جب تک مس ٹینا نہیں آ جاتی آپ کا اور میرا ساتھ اچھا رہے گا۔ چاروں دوستوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ لو، نئی مصیبت آ گئی۔